PP10 چیئرمین، پیف چیئرمین IS کو اسلام آباد، اب رہنما پاکستان مسلم لیگ نون جناب انجینئر قمر الاسلام راجہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شعلہ افشانی کے بعد، اس آتش فشانی کے بعد اب مجھ جیسا دھیما آدمی کیا بات کرے گا۔ بہرحال تمام تعریفیں، تمام حمد ذات باری تعالیٰ کے لیے جو اقتدار دے کر بھی آزماتی ہے اور اقتدار چھین کر بھی آزماتی ہے۔ تمام درود رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قیامت کے دن میری اور آپ سب کی شفاعت کا باعث ہے۔ سب سے پہلے تو میں ویلکم کروں گا اس خطے میں، اس دھرتی میں یہاں کی تمام مکاتب فکر کے جو نمائندے ہیں، جو کہ نمائندگی کر رہے ہیں اپنے اپنے مکاتب فکر کی، اپنی اپنی سیاسی مکاتب فکر کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور پھر میں مبارکباد پیش کروں گا اس مکالمے پر پنڈی پوسٹ کی ٹیم کو، جناب چودھری خطیب بھائی کو، کہ انہوں نے اس مکالمے کی ایٹ لیسٹ ابتدا کی۔ اس سے پہلے کبھی اس موضوع پر بات نہیں ہوئی۔ ہم اس موضوع پہ بات کریں یا نہ کریں، ہم کوئی اور باتیں بھی کریں، لیکن آج کے دن کی مناسبت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرض عین ہے کہ ہم اسی بات پر مکالمہ کریں جو آج کی اس مجلس کا ٹاپک ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے جب میں سرکاری افسر تھا تو ایک SP صاحب تھے، آج کل وہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں، میرے دوست، ہم بیٹھے ہوئے تھے اور جے پور، بھارت کے شہر جے پور میں کرکٹ میچ ہو رہا تھا اور وہ بار بار اس کی گیلری جو VIP ہوتی ہے وہ دکھا رہے تھے۔ تو وہ میرے دوست بولے، اس کے یار ایک قائد اعظم صاحب پاکستان بنا کے جنہ بنے ہوندا تو میں SP جے پور ہوں تو میں اور تم آج اس VIP گیلری پہ کے کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوں۔ تو میں اسی کہا کہ اگر قائد اعظم یہ ملک نہ بنا کے جاتے تو تم کسی نتھو رام کے منشی ہوتے اور میں بھی بغل میں کوئی رجسٹر اٹھا کے پھر رہا ہوتا، تم SP کسی ضلع کے نہ ہوتے اور آج انسپیکٹر جنرل نہ ہوتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے، بلا شبہ خوشی کا دن ہے، یہ پرچم لہرانے کا دن ہے، یہ K2 سے لے کر ماؤنٹ ایورسٹ تک پرچم لہرانے کا دن ہے، یہ سینو پہ پرچم لگانے کا دن ہے، یہ اس ملک کی آزادی کا دن ہے۔ اور تمام تر مایوسیوں کے باوجود، تمام تر جو ہمیں مایوسی سکھائی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان آج دشمن کے سینے پر مونگ ڈال رہا ہے، پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے اور اس کا تمام تر سہرا مصور پاکستان علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ساتھ جاتا ہے۔ اس لیے اتنی آسانی سے اس پاکستان کو آپ بے توقیر مت کریں۔ یہ ملک، اس میں بہت سے ہمارے سفر میں کھوٹے راستے آئے ہیں، ہمارے سفر میں رہبروں کے نام پر رہزن آئے ہیں، یہ ماننا چاہیے۔ اور اس میں سیاستدان بھی تھے۔ کسی نے کہا تھا، مشہور مکالمہ ہے کسی عالم دین سے، شاید علامہ احمد شاہ بخاری صاحب سے، یا کسی نے کہا، طنز کیا اس نے ہمارے مذہبی لوگوں پر۔ انہوں نے کہا جی یہ کوئی مولوی آج کل چور نہیں ہو گئے، چوریوں پہ کسی کہیں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا؟ تو انہوں نے فوری طور پہ کہا، انہوں نے کہا کہ عالم دین چور نہیں ہوئے، چوروں نے داڑیاں رکھ لی۔ تو یہ جو سیاستدان تھے، پاکستان میں جو کچھ ہوا، اچھا ہوا یا برا ہوا، وہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ جذباتی باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہیں، کام کر کے دکھانا مشکل ہوتا ہے۔ اس مشکل دور میں بھی شمع جلانے والوں نے شمع جلائی ہیں، کام کر کے دکھایا ہے، اس ملک کی خدمت کر کے دکھائی ہے۔ اور اس کی مثالیں ہمارے اساتذہ اکرام سے لے کر سرکاری افسروں تک اور فوج کے ان شہداء تک جنہوں نے اپنی عزیز بھٹی سے لے کر کیپٹن کرنل شہید تک جنہوں نے اپنی جانیں دے کر اس ملک کو بچایا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان تک جس نے پورے دنیا کی سازشوں کا مقابلہ کر کے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ تو مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ہم ان اندھیروں کے ساتھ، کسی شاعر نے کہا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے
تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی ایک شمع جلائے جاتے. اور ہم سیاستدان نے کمزوریاں بھی تھیں، لیکن کیا ہوا، وہ جس طرح میں نے کہا کہ چوروں نے داڑیاں رکھ لی تھی، کسی جگہ پہ ایسے ہوتا ہے. کہیں پر خدا نخواستہ ہمارے جو جید علماء دین ہیں، چاہے وہ کسی مکاتب فکر سے ہوں، ان کے کردار میں کہیں پہ بھی کوئی آپ خامی تلاش نہیں کر سکتے، چاہے وہ صوفیاء کرام تھے. لیکن بہرحال چوروں نے داڑیاں رکھی تھی. اسی طرح پاکستان کی ناکامیوں میں جن لوگوں کو آپ شریک کرتے تھے وہ بھی سیاستدان. جب جنرل ضیاء الحق نے حکومت سنبھال لی تو اس کے بعد وہ جرنیل نہیں رہا تھا، وہ وہی بات تھی وہ جو میں نے ابھی مثال دی کہ وہ پھر سیاستدان بن گیا تھا. تو اس لیے چاہے وہ ججز کے روپ میں، سیاستدانوں کے روپ میں جج تھے، یا سیاستدانوں کے روپ میں بیوروکریٹ تھے، یا سیاستدانوں کے روپ میں جرنیل تھے، وہ خامیاں جو ہیں وہ پھر جرنیل سیاستدانوں کے کھاتے میں گئی ہیں. تو میں صرف اتنی بات کروں گا، میں نے زیادہ وقت لے لیا میرا خیال ہے. اس سے میں نے کبھی لمبی بات نہیں کی. آج کا موضوع اتنا دلچسپ تھا کہ قائد اعظم سے لے کر اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بحیثیت سیاستدان ایک خدمت تو گواہی کہ انہوں نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، اور ایک دوسرے منتخب وزیر اعظم نے جو سیاستدان تھا اس ایٹمی پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچایا. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی ایک خدمت کہ جو انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے کر اسے آئین کا حصہ بنا کر کی، وہ کسی نے کبھی ذکر نہیں کیا. جو آج ہم اپنے آئیڈیالوجی اور اپنے نظریے کی بنیاد پہ کھڑے ہیں، اس کی شاید یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے. لیکن بہرحال میں صرف دو مثالیں دے کے، ایک مثال میں نے ایک ایس پی کی دے دی. اس ملک میں جو خرابیاں ہوئیں، اس ملک میں جو راستہ کھوٹا ہوا، جب میں طالب علم تھا، سرکاری نوکری سے بھی پہلے جب میں یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھتا تھا، تو میں سمجھتا تھا کہ تبدیلی اوپر سے آئے گی. ہمیشہ یہ سمجھتا تھا، اور ہم سمجھتے تھے کہ جس دن کوئی امیر المومنین آ جائے گا تو اس دن پھر خود بخود جو ہے جادو کے زور پر سب کچھ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. ہم نے بہت امیر المومنین دیکھے، ہم نے بہت صادق اور امین دیکھے، ہم نے بہت حاکم دیکھے، ہم نے بہت سیاستدان دیکھے، ہم نے بہت منتخب وزیر اعظم دیکھے. لیکن کہاں تبدیلی؟ اب میں سمجھتا ہوں پورے صدق کے دل کے ساتھ کہ تبدیلی اس پلیٹ فارم سے آئے گی جہاں پر آپ تشریف فرمائیں. تبدیلی مکتب سے آئے گی، تبدیلی تعلیمی اداروں سے آئے گی، تبدیلی اساتذہ کرام سے آئے گی. اس وقت آئے گی جب ووٹ دے کر انتخاب کرنے والے یہ سوچیں گے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ووٹ دوں. جب وہ ایک اپنی کسی پاؤ بھر بوٹی کے لیے گائے ذبح کر دیں گے، جب وہ کسی سرمایہ دار کو، کسی رئیس کو، کسی مافیا کو، کسی قبضہ گروپ کو وہ سمجھیں گے کہ آج یہ شاید اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں اور یہ بہت بڑی حویلی میں رہتا ہے، تو اس کو ہم انتخاب اس کا کریں گے، تو وہ پھر وہی کرے گا جو اس نے ہمیشہ کرتے آئے ہیں، وہ اپنے پیسے آ کے پورا کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کی ان تمام تر کوتاہیوں، بات لمبی کا موقع نہیں ہے، لیکن تمام تر جو خامیاں بھی تھیں میدان سیاست میں، ان کو دور کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہر کانسٹیچوئنسی میں یہ شعور پیدا ہو، لوگوں میں یہ آگہی پیدا ہو کہ انہوں نے ان نمائندوں کا انتخاب کرنا ہے کہ وہ نمائندے جو صداقت اور امانت کے ان بنیادی اصولوں پر پورا اترتے ہیں. مستقبل کے دعوے تو سارے کرتے ہیں، آپ ماضی کے حوالے سے اگر کسی کو جانچیں گے، اس کے دوستوں کے حوالے سے جانچیں گے، اس کی مجلس کرنے والوں کے حوالے سے جانچیں گے، وہ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور معاملات کرتا ہے، اس کے ساتھ چھان پھٹک کر کے جب ووٹ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے، کیونکہ موضوع سے متعلق ہے، میں ایک دفعہ سی پیک کا جو ہماری بنیاد رکھنے والا وفد تھا، میں اس کا حصہ تھا. تو ہم وزیر اعظم کے اس وفد کا چین کے ایک بڑی کمپنی کا جو کوئلہ سے بجلی پیدا کرتی ہے، جو سائیوال پاور پروجیکٹ انہوں نے 22 ماہ میں لگایا تھا، اس کمپنی سے مذاکرات ہو رہے تھے. جولائی 2013 کی بات. وزیر اعظم پاکستان اس وقت کا، میں آج کی اس گفتگو میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کسی خاص سیاسی جماعت کا نقطہ نظر بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک واقعہ جس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس خرابے میں سارے ذمہ دار ہیں. اور میں اظہر صاحب سے اس حد تک بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں
جو بیوروکریسی ہے اس کا بہت کلیدی کردار ہے. میں اس کا حصہ رہا ہوں کسی زمانے میں کہ اس کی خرابیوں میں اس کی میں کلیدی کردار. ہم بات کر رہے تھے ان سے تو وہ جو چائنا کا وفد کا سربراہ تھا, چائنی کمپنی کا, بہت بڑی اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے, اس کی سرکاری کمپنی ہے, اس نے وزیر اعظم صاحب سے ابتدائی تعارف کے بعد 8 لوگ ہم بیٹھے ہوئے تھے, 8 ان کے بیٹھے تھے اور سامنے بیٹھے تھے, تو اس نے کہا مسٹر پرائم منسٹر وین یو وانٹ می ٹو وزٹ پاکستان ٹو کک آف دس پروجیکٹ. مسٹر پرائم وزیر اعظم, یہ جولائی 13 کی بات کر رہا ہوں, شاید 2 یا 3 جولائی تھی, کہ آپ کب چاہتے ہیں کہ میری ٹیم پاکستان جائے اور اس کوئلے کے اس بجلی گھر کے منصوبے کو کک آف کرے, یعنی شروع کرے. تو وزیر اعظم صاحب نے برجستہ کہا کہ ٹمارو سے یہ مطلب نہیں تھا کہ کل ہی جاؤ, مقصد یہ تھا کہ ہم بہت جلدی چاہتے ہیں. تو اس نے 2-3 دفعہ گھوم کے دیکھا, پرائم منسٹر کو دیکھا, اپنے وقت کو دیکھا, اور کوئی بلا مبالغہ 2-3 منٹ کی ایکٹنگ کی, ایکٹنگ حیرت کی, تمسخر کی, طنز کی. دوسرے لفظوں میں آگے بات بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا, اس بندے نے کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر لیٹ می شیئر ون تھنگ, دس MOU was signed with the government of Pakistan 2 years back. یعنی یہ 3 سال پہلے 2-3 سال پہلے یہ معاہدہ حکومت پاکستان سے سائن ہو چکا ہے, اور اس کے بعد میں نے پاکستان کی حکومت کو I wrote a number of letters to the government of Pakistan asking the same question. یہی سوال میں نے ان سے بار بار کیا, and I received no answer. مجھے کوئی جواب نہیں ملا. اس کے بعد جب ظاہر ہے ہماری نظریں ہر اس کے جملے کے ساتھ نیچے ہو رہی تھی, پسینہ آ رہا تھا. تمام احسن اقبال صاحب تھے, وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز صاحب, وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے اس زمانے میں, وہ ہمارے وقت کا حصہ تھے. ہم پسینہ آ رہا تھا. پھر اس نے آخری جو بات کی, اس نے ہمارے سر میں جوتے مار دیے. اس نے کہا جی دین ان فیبرری دس ایئر, یعنی 2013 کی فروری میں آپ کی پاکستان ایمبیسی بیجنگ میں گیا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا بھر میں جو ہماری ایمبیسیز کا سٹاف ہے, اس میں جو سب سے بڑا ڈپلومیٹک کور ہے پاکستان کی, وہ امریکہ میں ہے, جس پہ سب سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد سیکنڈ لارجسٹ ڈپلومیٹک کور چائنا میں, ایک ایمبیسی ہے اور 4 کونسلیٹس ہیں جہاں پہ کونسلر جنرل بیٹھتے ہیں. اس نے کہا جی میں ایمبیسی میں خود گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ آپ نے 2 سال پہلے معاہدے پہ دستخط کیا تھا, اور میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہاں پر 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس ملک میں ہم دیکھتے تھے, 16 گھنٹے کی, یہ ان دنوں کی بات ہے. اس نے کہا تو میں کمرشل کونسلر سے ملا. ایمبیسی میں ایک کمرشل کونسلر ہوتا ہے جو منسٹری آف کامرس کا 20 گریڈ کا افسر ہوتا ہے, جسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے ایمبیسی میں. کس مقصد کے لیے؟ کہ وہ اس ملک کے تمام کمرشل انٹرسٹ کو واچ کرے. اس نے کہا جی میں اس سے ملا اور میں نے پوچھا کہ جناب کب میری ٹیم جائے پاکستان. تو کونسلر صاحب نے کافی اسے پلائی اور اس پہ کیا کہا, اس نے کہا look mister elections are going to be held in May and God knows better who is going to form the government. کہ الیکشن مئی میں ہو رہے ہیں, مئی 13 میں, اور اللہ بہتر جانتا ہے کون حکومت بنائے گا. لہذا I advise you not to visit Pakistan at this stage. بھائی تو چاچا لگنا ہے, جس دن بھی حکومت بنے گی تم ریاست پاکستان کے نمائندہ ہو. اس نے کہا, میں نے اس سے پوچھا کمرشل کونسلر سے کہ پھر میں کب آؤں ادھر آپ کے پاس یہ سوال لیں گے. اس کے بعد ناٹ بیفور اکتوبر سے پہلے ابھی نہ آنا. اس نے پھر سیدھا ہوا اور اس وقت تک ہم سارے فرش پہ دیکھ رہے تھے, اور اس نے کہا مسٹر پرائم منسٹر I was waiting for October to come when your team contacted me. اور ہم نے وہ فائلیں جھاڑی تھیں 2 سال کی پڑی ہوئی مختلف دفاتر میں, اور پھر ان سے ان کمپنیوں کے نام ڈھونڈے تھے, اور پھر ان سے رابطہ کیا تھا, اور پھر ڈیلیگیشنز کی آپس میں مذاکرات ہوئے تھے. اس لیے اس سارے جو کہانی ہے, اس حمام میں بہت سے, جو میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, محاورہ جانتے ہیں, وہ سب نہ صحیح تو اکثریت انہی افراد کی ہے. اور یہ اسی وقت دور ہوگا جب احتساب کا عمل, اور احتساب کا سب سے بڑا اور اچھا طریقہ الیکشنز. جب الیکشنز میں کوئی بھی لوگ جب اس پارٹی کا, اس جماعت کا یا اس امیدوار کا احتساب کرتے ہیں. اب
یہاں پہ بات ہوئی کہ جی نالیاں بنانا اور گلیاں بنانا سیاستدان کا کام نہیں ہے، بالکل اس کا کام نہیں ہے. اس کا کام ملکی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالنا ہے، ملکی وسائل کے بہتر استعمال کو یقینی بنانا ہے. لیکن مجبوری کیا ہے کہ وہ گلیوں اور نالیوں کی سیاست پہ مجبور بھی پھر ہمیں ہونا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہمارا جو سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، یہاں پہ لوگوں کی بنیادی ضروریات بھی ہیں. اچھے طالب علم تبھی بنے گا جب اس کے گاؤں میں جانے والی سڑک اچھی ہوگی. اچھا تاجر تب بنے گا جب اس شہروں کے درمیان موٹر ویز اور سڑکوں کا جال اچھا ہوگا. اور اچھا اسپتال بھی آدمی تب پہنچ سکے گا جب وہاں پہ پہنچنے کے. میرے پاس بہت سے میرے اپنا اقتدار کے دور میں دوست آئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم بچوں کو اسکول اس لیے نہیں بھیج سکتے کہ وہ سوزوکی وین جو 5 کلومیٹر کا ادروائز اس زمانے میں 1000 لیتی ہے، میرے گاؤں سے وہ 2500 اس لیے مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں گڈی دے ٹائر خراب ہو جاندے نے، تھلا پتھر دروڑے. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ملا کے جب تک ہم اس معیار تک نہیں پہنچ سکتے جب منتخب عوامی نمائندے صرف آئینی موشگافیوں میں الجھیں اور صرف وہ اقتدار کے بعد کے ٹائم کو دیکھیں. ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. لیکن میں آج آپ کو اس پلیٹ فارم سے، پنڈی پوسٹ کے پلیٹ فارم سے یہ یقین دلا کر جا رہا ہوں کہ مجھے عوام میں، لوگوں میں، عام آدمی میں شعور کی وہ شعلے بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور آپ کو بھی یقیناً نظر آ رہے ہوں گے جب لوگ یہ اب سوچ رہے ہیں، وہ اپنے احساس ضیاع کو سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا، یہ منزل کے قریب جا کر قافلے کیوں لٹے، کہیں رہبروں کے روپ میں رہزن تو نہیں تھے، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ساڑیاں ہی جوتیاں تو ساڑھے ہی سر نے، کہ ہمارے ہی علاقے سے، ہمارے ہی خطے سے، ہمارے ہی صوبے سے اور ہمارے ہی ملک سے دولت اکٹھی کی جاتی ہے اور اس دولت کو انتخابات میں استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے اور لوگوں کو خریدنے کے لیے. یہ سوچ لوگوں میں پروان چڑھ رہی ہے اور یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ شعلہ ہے جو انشاءاللہ جب بلند ہوگا تو تبدیلی لے کے آئے گا. لیکن یہ یقین رکھیں کہ پاکستان کا مستقبل ہرگز خدا نخواستہ تاریک نہیں ہے. پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بنا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور جیسے ابھی بیان کیا گیا اس خواب سے بنا ہے. تو انشاءاللہ اسی آپ میں سے، ہم میں سے انشاءاللہ وہ لوگ آئیں گے سامنے جو پاکستان کو پیچھے لے جانے والوں کے سامنے دیوار بن کر انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں گے. لہٰذا یہ بالکل نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ خوشبو کے نگر بھی آباد ہوں گے، جگنوں کو راستہ بھی یاد ہوگا اور انصاف کا بول بالا بھی انشاءاللہ ہوگا. زیادہ دور نہیں ہے لیکن وہ تبدیلی یہاں سے آئے گی. سیاستدانوں کی جو مہار ہوتی ہے، جو لگام ہوتی ہے، وہ عوام کے پاس ہوتی ہے. اور اگر آپ لوگوں نے، اس حلقے کے، اس صوبے کے، اس ملک کے لوگوں نے اپنی لگام کا بر وقت اور پراپر استعمال کیا تو انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے. ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. اور ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو